لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الصلاة والسلام على من أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد والے. ابتدا ہے نام سیدہ سے ہر درود اور ہر سلام اے مادر حسین تیرا نام بازمت مادر حسین پہ آواز بلند سے بلند کر سلوات. صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے ہم سب کو، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرش عزا پر آنے کی توفیق دی ہے، اپنے دلوں میں، اپنی فکروں میں یاد حسین کو تازہ کرنے کی توفیق دی ہے، اس نعمت عظمیٰ پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہماری زندگیوں کو اتنا طولانی کیا کہ ایک بار پھر ہم ایام عزا کو دیکھ سکیں، اور یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی کہ ان ایام میں ذکر سید الشہداء کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تجدید بیعت کر سکیں. ہمارا جو موضوع رہے گا اور ہماری گفتگو جس کے ارد گرد رہے گی، وہ موضوع ہے امام حسین علیہ السلام علمبردار نظام توحید. اگر آپ اس موضوع میں غور فرمائیں تو یہ موضوع بذات خود اپنے الفاظ میں امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروا رہا ہے. بہت سارے پہلوؤں سے امام کا تعارف ہو سکتا ہے، لیکن ایک عظیم ترین اور بنیادی ترین تعارف کیا ہے امام حسین کا؟ کہ امام حسین اس نظام کے علمبردار تھے کہ جو نظام امام کے جد رسول اللہ نے اللہ کی طرف سے بشریت کے لیے پیش کیا تھا، پہنچایا تھا. اور اس نظام کی، اس سسٹم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پہلی دعوت کیا تھی رسول اللہ کی؟ مسجد الحرام کے ساتھ ایک پہاڑ ہے جسے ابو قبیس کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے، اگرچہ اس کے اوپر محلات بھی تعمیر ہو چکے ہیں.
لیکن وہ پہاڑ کافی سارا آج بھی موجود ہے۔ ابو قبیس، روایات کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالی نے اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا اپنے نبی کو، تو اللہ کے نبی اس پہاڑ پر چڑھے اور مکے والوں کو جمع کیا، بلایا اور بلا کے ان سے سوال کیا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس ابو قبیس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، موجود ہے، تو کیا تم لوگ میری بات پر یقین کر لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم یقین کیوں نہیں کریں گے، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں، آج تک جو کچھ آپ کی زبان سے سنا ہے سچ سنا ہے، ہم کیوں باور نہیں کریں گے آپ کی خبر پر؟ یہ اقرار لینے کے بعد کہ میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، ان لوگوں سے یہ اقرار لینے کے بعد اللہ کے نبی نے اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا، اگر مجھے سچا سمجھتے ہو، اس بات کا اقرار کر رہے ہو، تو پھر سنو، ایک پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے لیے، قولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ کہہ دو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ چھوٹا سا ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے نے مکے والوں پر کیا اثر کیا؟ وہ جو آج سے پہلے کہتے آ رہے تھے صادق اور امین، سچا اور امانت دار، ایسے سچے تھے کہ صداقت علامت بن گئی تھی، لوگ محمد صادق اور محمد امین کہہ کر بلاتے تھے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا اور غور کیجئے گا، اپنی فکر کو دوڑائیے گا کہ کیا جرم کیا اس صادق اور امین نے اس چھوٹے سے جملے کو بول کر؟ کیا جرم کیا کہ وہ جو صادق اور امین کہتے چلے آ رہے تھے وہ اچانک بدل گئے اور کہنے لگے کذاب؟ کذاب کا معنی پتہ؟ ایک ہوتا ہے کاذب، جھوٹا، ایک ہوتا ہے کذاب، یعنی وہ شخص کہ جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس ایک مختصر سے جملے نے مکے والوں کا رویہ اللہ کے رسول کے ساتھ بدل کے رکھ دیا۔ احترام ختم، رسپیکٹ ختم، اچھے القاب ختم، توہین شروع، برے القاب دینا رسول اللہ کو شروع۔ ایسی کیا چیز تھی اس جملے میں؟ توجہ فرمائیں۔ جب کوئی اللہ کا نمائندہ اللہ کے حکم سے اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو معاشرے میں اس وقت جو با اثر طبقہ ہوتا ہے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکمران ہیں، مالدار ہیں، جو معاشرے کے وہ افراد ہیں جن کا معاشرے پر کنٹرول ہے، وہ چلا رہے ہیں، وہ حکمران ہیں، اور ایک عوام ہوتی ہے۔ ہر معاشرے میں یوں ہی ہے، آج بھی یوں ہی ہے۔ تو جب اللہ کا نمائندہ اعلان کرتا ہے، آ کر اللہ کی طرف دعوت دینے کا آغاز کرتا ہے، عوام کو اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس بات کا اینڈ میں کیا جا کر نتیجہ نکلے گا، لیکن وہ لوگ کہ جو معاشرے کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ایک ہی جملے سے پتہ چل جاتا ہے
کہ یہ جو بات کر رہا ہے اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہماری جڑ کاٹ کے رکھ دے گا. جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے معاشرہ ہے کس جگہ سے کوئی ایسی آواز اٹھ رہی ہے جو ہمارے اقتدار کے لیے تھریٹ بن سکتی ہے. لہٰذا اس اعتبار سے انہیں فوراً معرفت ہو جاتی ہے اللہ کے نبی کی. کون سی معرفت؟ کہ یہ اگر کامیاب ہو گیا ہمیں نہیں چھوڑے گا. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ بات ہوتی ہے کہ کہیں وہ عوام کے جن پر ہم حکمرانی کر رہے ہیں کہیں اس بندے کو سچا نہ سمجھ لیں، کہیں اس بندے کو مثبت رسپانس نہ دے دیں، کہیں اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، اس کی باتیں نہ سننے لگے. لہٰذا وہ ایک تحریک کا آغاز کرتے ہیں جس کا ایک بڑا حصہ اس نبی کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. اور وہ پروپیگنڈا رسول اللہ کے خلاف کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا مثلا کوئی عام بندہ کہے یہ تو صادق ہے، یہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. پروپیگنڈا مشینری کیا کرے گی؟ کہاں صادق ہے، آج پتہ چلا جھوٹا ہے. اس طرح آج حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے، یہ سچا نہیں تھا. اس طرح سارا چکر چلایا تھا تاکہ یہ مکے کی حکمرانی حاصل کرے. تو بہت چالاک آدمی ہے پروپیگنڈا. یہ جو کلام بولتا ہے، عام ایک بندہ کہتا ہے یہ جو کلام بولتا ہے یہ بہت دلوں پہ اثر کرتا ہے. اب پھر دماغ شیطان جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ جو اثر کرتا ہے اس کے لیے پبلک کو کیا گولی دیں، کیا ٹوپی پہنائے بقول کراچی والوں کے، اس کے سر پہ کون سی ٹوپی رکھے. اثر تو کرتا ہے قرآن. سر جوڑ کے بیٹھے، ہاں یہ جادو ہے اور یہ جادوگر ہے. پروپیگنڈا کرنا ہے نا، تاکہ جو عام لوگ ہیں انہیں پتہ ہے عام لوگ اگر اس کی طرف ہو گئے تو ہماری خیر نہیں ہے. پھر اس کے دست و بازو بن جائیں گے، پھر یہ ہمیں اٹھا کے پھینک دے گا. کہا جادوگر ہے اور یہ جادو ہے جو تم پر، یہ جو بولتا ہے تم پہ اثر کر جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں ان باتوں کو بیان فرمایا ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور ان کو اس بات پر تعجب ہو گیا ہے کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے ان کے پاس آیا ہے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان لوگوں نے یہ کہا اس نبی کی دعوت کے جواب میں هَذَا سَاحِرٌ، یہ شخص جادوگر ہے، کذاب اور بہت بڑا جھوٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور جھوٹی بات کی مثال کیا دی؟ شرک کے عادی تھے نا سارے مکہ والے. ایک بت کو صبح کو ایک بت، دوپہر کو ایک بت، شام کو ایک اور بت، اگلے دن ایک اور بت، بتوں سے بھرا ہوا تھا. ایک کو اگر ٹکرے مار رہے ہیں وہاں سے کام نہیں ہو رہا تو کوئی وہ مکار قسم کے جو اس وقت کے ان کے سمجھ لیں وہ بتوں کے انچارج ہوں گے، انچارج تو نہیں ہوتے تھے، جو بھی مذہبی اسکالر ٹائپ کے مشرکوں کے کہتے تھے یہ والا نہیں ہے، وہ والا ناراض ہے تم سے. پھر ادھر جا کے بکرا کرو اور ادھر جا کے جناب چندہ دو، پھر بھی کام نہیں ہو رہا، کہتے یہ نہیں وہ تیسرا والا ناراض ہے. تو یہ مختلف بتوں کو راضی کرتے رہتے تھے. تو یہ شرک کے عادی ذہن
ان کو کیا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہے، کیا ہے اس کا جھوٹ؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کہا ہے کہ صرف ایک معبود ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب بات ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، آج تک تو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ ایک اللہ ہو، ایک معبود ہو، یہ جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا کہ اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا جائے، لوگوں کی توجہ اللہ کے نبی کی صداقت کی طرف سے ہٹا دی جائے۔ آپ کی 40 سالہ سیرت جو لوگوں کے سامنے تھی، اور اس کا اثر ایک طرف سے، اللہ کے کلام کا اثر دوسری طرف سے، اس اثر سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے پروپیگنڈوں کا آغاز کر دیا گیا۔ جو برے القاب دیے گئے رسول اللہ کو، ساحر، کذاب، کاہن، مجنون، وہ القاب کے جو خود قرآن نے بتائے اللہ کے نبی کے خلاف استعمال کیے گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس عام بندہ سمجھے یا نہ سمجھے، عوام سمجھے یا نہ سمجھے، وہ جو خناس تھے معاشرے کے صاحبان اقتدار اور صاحبان اثر، انہوں نے دور تک کیلکولیٹ کر لیا کہ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ پورے ایک نظام کا نام ہے، یہ پورے ایک نئے سسٹم کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم نے زبان سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، ایک ورد پکا لو، ایک ورد پکا کر لو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو کامیاب ہو جائے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ نہیں ہے، بلکہ ایک پورے نئے سسٹم کا اعلان ہے کہ اگر یہ سسٹم کامیاب ہوتا ہے، اس سسٹم میں ہمارے بنائے ہوئے سسٹم کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ تو نواسہ رسول کون ہے؟ امام حسین کون ہے؟ اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو، بہت سارے نکات آپ کو آیات قرآن اور فرامین محمد و آل محمد، اور بالخصوص فرامین امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ان ایام میں، ان شبوں میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ بس حسین کون ہے؟ امام حسین کا تعارف یہ ہے کہ سلسلہ نبوت حسین کے نانا پر ختم کر دیا اللہ نے۔ اور پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک اللہ کا دین آہستہ آہستہ ارتقا کرتا ہوا، کمال کی طرف بڑھتا ہوا اپنی مکمل ترین شکل میں غدیر کے میدان میں اعلان نظام امامت کے اعلان کے بعد کامل کر دیا گیا۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ آیت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے تمام کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے راضی ہو گیا میں اسلام کو بطور دین انتخاب کر لوں۔ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب یہ جو ساری محنت ہے، جو در حقیقت تمام انبیاء کی محنت ہے اور کمال پر پہنچی ہے سرور کائنات سردار انبیاء کے ذریعے،
اس صلوات پڑھے بلند آواز سے محمد والے۔ اب اس محنت کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا گیا؟ تاکہ تا قیامت، اب نبی تو کوئی نہیں آنا نا، اس نظام کی، اس دین کی حفاظت کا ایسا بندوبست کر دیا جائے کہ جو جب بھی اس دین پر کوئی مشکل آئے تو وہ محافظ اپنی ذمہ داری ادا کرے، تاکہ یہ دین تحریف سے محفوظ رہ کر اپنی اصل اور حقیقی شکل میں آنے والی بشریت کے لیے باقی رہے۔ یہ ذمہ داری کس کو سونپی گئی؟ امام کو۔ سلسلہ نبوت ختم ہوا، سلسلہ امامت کا آغاز ہوا۔ تو امام کے ذمہ کیا ہے؟ اس دین کی حفاظت جو نبی لے کر آیا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا اس نقطہ کمال کا نام ہے جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر کون سی حد تک جایا جا سکتا ہے، کس کس چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے اس دین کو اپنی اصل شکل میں محفوظ رکھنے کے لیے، جب اس کام کا ذمہ دار یہ دیکھتا ہے کہ یہ دین خطرے میں، کس حد تک جایا جا سکتا ہے۔ آپ فرش عذاب پر آ کر بیٹھے ہیں، چند طرح کے تصور لے کر لوگ فرش عذاب پر آتے ہیں، اور یاد رکھیں حق اور حقیقت صرف ایک ہوتی ہے۔ فرش عذاب پر آنے والے کا قصد اور ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ فرش عذاب پر آنے والے کا قصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گا، میں مجلس عزا سنوں گا، میں مصائب سنوں گا، اور جب میں روؤں گا تو سال بھر جو گناہ کیے تھے وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بھی قصد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی قصد اور ارادہ ہو سکتا ہے کہ میں فرش عزا پر جاؤں گا تاکہ اپنے مولا کو زیادہ اچھی طرح پہچان سکوں۔ اور جب میں اپنے مولا کو زیادہ اچھی طرح پہچان لوں گا، مولا کی کربلا کو پہچان لوں گا، تو میں اور زیادہ اس قابل ہو جاؤں گا کہ اپنے آپ کو کس طرح ویسا بناؤں جس طرح میرے مولا حسین چاہتے ہیں۔ ایک وہ قصد ہے میں جا رہا ہوں تاکہ میرے گناہ بخشے جائیں، اور ایک اس قصد ارادے سے آ رہا ہے یہاں پر، دوسرا اس ارادے سے آ رہا ہے کہ میں یہاں آ کر ویسا بننے کے قریب تر ہو جاؤں گا جیسا میرے مولا حسین مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ غور فرمائیں دونوں کا فرق، ایک اپنے مطلب کے لیے آ رہا ہے، دوسرا حسین کے لیے آ رہا ہے۔ ایک اپنے مطلب کے لیے آ رہا ہے، دوسرا مولا حسین کے لیے آ رہا ہے۔ ایک آ رہا ہے فرش عذاب پر، مثلا سال بھر میری یہ مراد پوری نہیں ہوئی، یہاں پر بیٹھ کے پوری ہو جائے گی، اپنے لیے آ رہا ہے۔ یہاں سے کون صحیح استفادہ کرے گا، کون صحیح فائدہ اٹھائے گا، دامن بھر کے اٹھے گا؟ جو پہلے آنے سے پہلے اپنے قصد کو، اپنے ارادے کو چیک کر لے،
اپنے مطلب کے لیے جا رہا ہوں یا مولا حسین کے لیے جا رہا ہوں؟ جو اپنے مطلب کے لیے آ رہا ہے مجھے نہیں پتا اسے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، لیکن جو امام حسین کے لیے آ رہا ہے اسے وہ بھی ملے گا جو خدا چاہتا ہے، خدا دینا چاہتا ہے، اور اسے وہ بھی مل جائے گا جو وہ اپنے دنیا کے معاملات میں چاہتا ہے۔ اس عزاداری اور اس فرش عزا اور اس اہتمام کو آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سورۃ الفاتحہ کی 2 آیات، آخری 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ سب کو آتی، آپ سب بار بار اس کو، ان آیات کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹھا ہو جو ریپیٹ نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ریپیٹ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو میری دعا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ ان 2 آیات کو ہر روز کم از کم کتنی مرتبہ تکرار کرتے ہیں؟ 10 مرتبہ۔ 5 نمازیں جو واجب ہیں، ان 5 نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 10 مرتبہ۔ ہر نماز میں کتنی دفعہ واجب ہے؟ 2 دفعہ۔ اگر کوئی نماز میں کسی رکعت میں، پہلی اور دوسری میں سے کسی رکعت میں فاتحہ کی تلاوت نہ کرے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس کو ذرا آپ کے سامنے تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے حکمت کام نہیں کرتا۔ اور یہ جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جب ہماری زبان سے دوران نماز جاری ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو صرف ایک ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو، دماغ کہیں اور ہے، زبان کہیں اور ہے، بلکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ آج کل مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے پاکستان میں، غور فرمائیں، فرض کریں ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس کا بجٹ خراب ہو گیا ہو اس مہنگائی کی وجہ سے، ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اور اس کو پتہ چلے کہ فلان بندہ، فلان مومن، فلان جاننے والا یہ میری ہیلپ کر سکتا ہے، بہت شدید ضرورت پڑ جائے اس کو پیسوں کی، اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ہیلپ کر سکتا ہے میری، جب اس کے پاس جائے گا اور اس سے بات کر رہا ہوگا، توجہ کہاں ہوگی؟ اس کی طرف یا کہیں اور؟ جی، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ ضرورت کا احساس کر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ نہ ملے تو پرابلم ہے بڑی سخت میرے لیے، بل آیا پڑا ہے بجلی کا، گیس کا بل آیا پڑا ہے، بچوں کی فیس ہے، بہت شدید ضرورت ہے مجھے۔ تو آپ جب اس کے پاس جائیں گے، انداز مہذب با ادب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہوگا۔ اور باقی باتوں کو چھوڑیں، جب آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کی ساری توجہ اپنی بات کی طرف اور اس شخص کی طرف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ آپ یہ نہیں کریں گے، آپ ضرورت مند ہیں اور جہاں پہ وہ بیٹھا ہے مثال کے طور پہ جائیں اور پیچھے کسی اور سے بھی دوست سے بات کرو، یار 2 منٹ رکنا میں آ رہا ہوں، اور اس سے کہ لاکھ روپیہ دینا مجھے ضرورت ہے، ایسے بات کر رہے ہو، کک آؤٹ کر دے گا آپ کو وہاں سے، کہے گا پہلے بات کرنے کا طریقہ سیکھ پھر آنا اندر۔ ایسے کرتے ہیں؟ ایک ضرورت مند جب جاتا ہے دوست سے بھی کہتا ہے یار تو باہر رک جا، تو اس سے بعد میں آگے بات کرتا ہوں، پہلے مجھے تو بات کر لینے دو۔ نہ یہ کہ ادھر بھی بات کر رہا ہو اور ادھر بھی نہیں ہوتا ایسے۔ لیکن جب ہم کائنات کے خالق سے ہم کلام ہوتے ہیں نماز میں،
تو زبان کہہ رہی ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ضرورت ہے، لیکن یہی والی بات فجر کے ٹائم کے لیے نہیں سوچتے کہ ذہن میں ہوگا کراچی میں ہے تو سو رہے ہوں گے. لیکن یاد رکھیں حقیقی مومن وہی کو دیکھا نماز شب ادا کر رہی تھی، البتہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی. اور جب میں نے سوال کیا تو جواب ملا کہ بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہے، اس لیے بیٹھ گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس انشاءاللہ جب نماز پڑھیں اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک تھوڑا سا 1 سیکنڈ کا 2 سیکنڈ کا وقفہ دے دیں. کیا مانگنے لگا؟ تعریف کی اللہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ساری حمد بھی اللہ کی. کون اللہ؟ جو تمام عالمین کو پال رہا ہے، ان کا رب ہے. پھر اس کی تعریف کی الرحمن الرحیم. خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے جملے اللہ نے بندے سے بلوانے تھے لیکن سکھائے خود ہیں. مجھ سے بات کرو، جو اپلیکیشن دینی ہے مجھے، جو سوال کرنا ہے مجھ سے، ان الفاظ میں اپلیکیشن دینا، ان سوال میں، ان الفاظ میں درخواست کرنا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک صرف اللہ کی تعریفیں ہیں اور یہ ہے کہ سب کچھ ہمارا تو ہی ہے. اگر تو ہمیں چھوڑ دے تو کچھ نہیں ہمارے ہاتھ پر ہے. یعنی بندہ ان الفاظ میں اپنی کمال درجے کی محتاجی کو اللہ کے سامنے لا کے پیش کر دیتا ہے، اقرار کرتا ہے زبان سے. یعنی گویا اللہ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تجھ سے میں کچھ مانگنے لگا ہوں اور سب کچھ میرا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی چارہ نہیں میرے پاس. مانگنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں چھوڑا یہاں پر کہ تم سورۃ الفاتحہ پڑھو. کہاں تک نماز ایسے سکھائی جاتی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو، جب کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد جو دل ہے مانگو. بعض روایات ہے نا بندہ یہ پڑھے یہ پڑھے یہ پڑھے، اس کے بعد اپنی حاجات طلب کرے، ایسا ہوتا ہے نا. اس کے بعد کہا یا اللہ میری یہ حاجات ہے، میری حاجات پوری فرما. یہاں پر یہ نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ میں یہ نہیں ہے. اس کے لیے کہہ دیا قنوت میں مانگ لینا، قنوت تمہیں ہم نے دی ہے، اس میں دعائیں مانگ لینا. یہاں پر جو تم پہ لازم ہے، قنوت آپ کو پتہ ہے نا واجب نہیں ہے نماز میں، پڑھ لو ثواب ہے، تاکید ہے، پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہ بھی پڑھے قنوت، دوسری رکعت میں قنوت نہ بھی پڑھے، اس کی نماز میں کوئی خلل واقع ہوگا؟ نہیں واقع ہوگا. یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. لیکن اگر سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت بھی چھوڑ دے، خلل واقع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خلل واقع ہو جائے. امپورٹنٹ. آپ کو ذہنوں میں زیادہ واضح کرنے کے لیے مثال دوں، مثالوں سے بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر سے کہا کہ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، یہ پرابلمز ہیں میرے، تو آپ مجھے دوا دیجیے. ڈاکٹر نے آپ کو 2 قسم کی دوا دی، 2 قسم کی ٹیبلٹس دی، مثلا گولیاں دی. ایک قسم کی گولی کے بارے میں کہا، توجہ فرمائیے، کہ یہ گولی تمہاری صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، لہذا جیسے میں بتا رہا ہوں، جتنی بار میں کہہ رہا ہوں لکھ کے دے رہا ہوں اتنی بار کھانی ہے، مس نہیں کرنا. کیا کہا؟ کہ یہ والی گولی دن میں 3 مرتبہ صبح دوپہر شام تم نے کھانی ہے اور لازماً کھانی ہے. اور یہ جو دوسری گولی ہے نا، یہ 3 ٹائم نہیں کھانی.
یہ تب کھانا جب درد محسوس کرو. ایسا ہوتا ہے نا, ڈاکٹر جب دوائیاں دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ہر وقت کھانی ہے, ریگولر کھانی ہے, یہ والی اگر آپ کے سر میں درد فیل ہو, فلان پرابلم فیل ہو, تو پھر یہ گولی کھا لیں. بالکل اسی طرح کائنات کے سب سے بڑے طبیب خالق کائنات نے اپنے بندوں سے کہا کہ اگر یہاں سے صحت مند رہنا چاہتے ہو, کہاں سے؟ فکری اعتبار سے, نظریاتی اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, سیدھے راستے کے اعتبار سے اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو یہ والی ٹیبلٹ دن میں 5 مرتبہ کھانی ہے اور ہر مرتبہ 2 دفعہ کھانی ہے. نہیں سمجھے؟ یہ والی گولی دن میں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ واجب ہے. اور یہ جو 5 دفعہ میں سے ہر ایک دفعہ ہے 5 ٹائم 2 ٹیبلٹس کھانی. اگر تم نے 2 کی جگہ 1 بھی کھا لی تو گویا تم نے کھائی نہیں. نماز باطل ہو گئی نا. 1 رکعت میں پڑھوں گا, دوسری رکعت میں نہیں پڑھتا سورۃ الفاتحہ, باطل ہو گئی. 2 ہی کھانی ہے اور 5 دفعہ دن میں کھانی ہے. اتنی ضروری دوائی یا اللہ کیا چیز ہے وہ؟ اتنی ضروری دوا کہ جو مجھے دن میں 5 مرتبہ طلب کرنی ہے تاکہ تو مجھے عطا کرے. توجہ فرمائے, وہ چیزیں جو ہم مانگتے ہیں خداوند عالم, توجہ کیجئے گا, بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں. وہ چیزیں جو ہم مانگتے ہیں, اپنے آپ جو ضروریات فیل کرتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق, اپنے علم کے مطابق, بعض اوقات وہ اللہ کی نظروں میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اور بعض دفعہ ہم ایسی چیز کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں جا کے ہمارے لیے ہی وبال جان بن جائے گی, یا دنیا میں یا آخرت میں. سمجھانے کے لیے کہوں, بعض اوقات انسان جہاں شادی کرنے کے لیے دعا کر کر کے مر جاتا ہے, اس سے کچھ سال کے بعد کہہ رہا ہوتا ہے کاش میں نے تیری شکل بھی نہ دیکھی ہوتی. ہو جاتا ہے نا ایسا. پہلے دعائیں مانگ مانگ کے تھکتا نہیں تھا, یا اللہ ادھر ہو جائے میرا رشتہ, اور کچھ عرصے کے بعد کہہ رہا ہوتا ہے کاش میں نے تیری کبھی شکل نہ دیکھی ہوتی, کاش میری زبان پہ چھالے نکل آتے جب میں دعائیں مانگتا تھا, میری تیرے سے شادی ہو. ایسا ہو سکتا ہے. وہ چیزیں جو ہم مانگتے ہیں اپنی مرضی سے, خداوند عالم عطا کرے عطا نہ کرے وہ بندے کی مصلحت دیکھتا ہے. لیکن یاد رکھیں, وہ چیز جو اللہ خود فرما رہے کہ تمہارے لیے اتنی ضروری ہے کہ دن میں 5 مرتبہ مجھ سے طلب کرو, ہو سکتا ہے کہ بندہ طلب کرے اور وہ عطا نہ کرے. بندہ اپنی مرضی سے مانگے, ہو سکتا ہے وہ مصلحت نہ دیکھے اور عطا نہ کرے, تاخیر کر دے, کچھ اور دے دے, کوئی مصیبت ٹال دے اس دعا کے بدلے میں. لیکن وہ چیز جو وہ آپ کو خود سکھا رہا ہے کہ یہ تو مجھ سے مانگو ہی مانگو, مانگنا سکھا کے پھر عطا نہیں کرے گا. ہاں, مانگنے والے کی حالت ہو کہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ یہ دل سے مانگ رہا ہے, نہ کہ ریکارڈنگ چلائی ہوئی ہے اس نے. جیسے تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے, گویا کوئی بٹن پریس ہو جاتا ہے, زبان آٹومیٹیکلی چلنا شروع ہو جاتی ہے اور دماغ کسی اور علاقے میں نکل جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں کی سیر کروں, وہ والا نہیں. تو یہ اس کی حکمت کیا ہے آپ غور فرمائیں. اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی اور چیز نہیں سوائے ہدایت کے, سوائے اللہ کی طرف سے بندے کی رہنمائی کے, اسی کو ہدایت کہتے ہیں. اس سے بڑھ کر اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی انسانوں کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تو پھر سورۃ الفاتحہ میں اس طرح نمازوں میں اس چیز کو مانگنا سکھایا جاتا. لیکن پوری سورۃ الفاتحہ میں صرف ایک چیز کا سوال ہمیں سکھایا گیا ہے, صرف ایک چیز مانگنا ہمیں سکھایا گیا ہے. اور یہ بات گواہی دے رہی ہے, یہ بات واضح طور پر ہمیں اعلان کر رہی ہے کہ اے بندو,
تمہارے خالق کی نظروں میں تمہاری ان دنیا کی زندگیوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ تم ہر وقت اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی طرف متوجہ ہو اور اس سے سوال کر رہے ہو۔ اس محتاجی کو اپنے اندر فیل کرو۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر یہاں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ہر تمنا پوری ہوگی، ایسے کان کھول کے سنیں گے، ہر تمنا پوری، واہ، ٹھیک ہے۔ اسی کو میں کہوں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت آپ کو ملے گی، پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں تمنا پوری ہوتی چاہیے اللہ کی ہدایت۔ اللہ کی نظروں سے دیکھو، وہ کہہ رہے سب سے زیادہ تیرے لیے یہ ضروری ہے، اور ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے فراڈیوں نے، ہر تمنا پوری، سنگ دل محبوب قدموں میں، اور جناب کاروبار میں برکت، اور جناب جہاں آپ کا دل ہے وہاں آپ کا کنیکشن ہو جائے گا، اس قسم کے فراڈیے۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی ورد، کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر تمنا پوری ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے۔ جو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو اگر کوئی ایسا وظیفہ آپ کے پاس لے کر آئیے، اور سارے کراچی سے کہتے ہیں دیکھیں سارا کراچی کرے گا، کیا کریں کہ اے پروردگار یہ جو کراچی کی سڑکوں میں گڑے ہیں، یہ جو کراچی کو لوٹا اور کھسوٹا ہے ان چوروں نے، ہم یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کراچی کو ان چوروں سے نجات دے دے، کر کر کے مر جائیں وظیفہ، چوروں سے نجات نہیں ملے گی، ابھی سے گارنٹی دے رہا ہوں۔ یا کوئی مجرب عمل لے کر آئیں اور سارے آدھے پاکستانی کرنا شروع ہو جائیں گے چونکہ بہت پریشان ہیں کہ اے پروردگار یہ وظیفہ کر رہے ہیں، فلانے مولانا نے بتایا ہے، بڑے بزرگوار ہیں، انہوں نے کہا بڑا مجرب عمل ہے، جو بھی کرے گا تمنا پوری ہو جائے گی۔ ہماری تمنا ایک کی دو کی نہیں، مثلا 1 کروڑ پاکستانی یہ وظیفہ کر رہے ہیں، پروردگار لوڈ شیڈنگ سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ہو جائے گی؟ کر کے دکھائیں مجرب عمل، سب چکر بازی ہیں۔ وہ جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ جو شیر خدا ہے، نہج البلاغہ میں ان کا کلام پڑھیں، مولا فرما رہے عرفت اللہ بفسخ العزائم، صلوات پڑھیں، چراغ ہدایت ہے۔ اگر وہ راستہ جس کا نام صراط مستقیم ہے، اگر اس راستے کو کہیں گم کر بیٹھو تو میرے حسین کی طرف دیکھنا، جس طرح چراغ کا نور اندھیروں کو دور کر کے حقائق کو، چیزوں کو دکھا دیتا ہے، اسی طرح میرے حسین کی طرف جب توجہ کرو گے تو وہ جہالت اور گمراہیوں کے اندھیروں کو ہٹا کر تمہیں صراط مستقیم دکھا دے گا، تمہیں اس کی طرف متوجہ کروا دے گا۔ اور یہ امام حسین کا چراغ ہدایت ہونا، اسی کا دوسرا نام کربلا ہے۔ محرم الحرام میں جیسے ہی محرم کا چاند دکھائی دیتا ہے، وہ دل کے جن دلوں میں آل رسول کی محبت کی نعمت موجود ہے، وہ آل محمد کے غم کے ان ایام میں خود بھی غمگین ہو جاتے ہیں۔ آج پہلی محرم ہے، آج چند جملوں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا اس وقت کا کہ جب اس چراغ ہدایت نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے نانا اور اپنے بابا اور اپنی ماں کا مدینہ چھوڑ دیا۔ شباہت اور مماثلت دیکھیے نانا میں اور نواسے میں۔ نانا نے جب دین کے لیے ماحول سازگار نہ پایا مکہ میں تو مکہ چھوڑ دیا، حالانکہ مکہ سے بڑی محبت تھی اللہ کے رسول کو۔
اور نواسے نے جب یہ دیکھا کہ اب اگر دین بچانا ہے تو مدینہ چھوڑ کے کربلا جانا ہوگا، تو پھر اگرچہ مدینہ سے زیادہ کوئی جگہ پیاری نہ تھی حسین کو، لیکن مدینہ چھوڑ دیا۔ بس ذرا یہ سن لیجئے کہ مدینہ حسین کو کیوں اتنا پیارا ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں، لیکن میں ایک پہلو کا ذکر کروں گا، ذکر مصیبت کے عنوان سے۔ اپنے دلوں کو ذرا لے چلیے، تصور کیجئے امام حسین سے بیعت کا تقاضا ہو چکا ہے اور امام حسین نے مہلت مانگی ہے اور ارادہ کر لیا ہے کہ مدینے سے چلا جاؤں۔ جب کوئی انسان اپنے وطن کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائے تو ایک ایک کر کے اس وطن کی یادیں اس کے دل پہ یلغار کر دیتی۔ ذرا اپنے دلوں کو جوڑیے امام حسین کے دل سے اور سوچئے کہ جب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا تو میرے مولا حسین کو کیا کیا یاد آیا ہوگا مدینے کے دنوں میں۔ 3 قبریں ہیں مدینہ میں جن سے میرے مولا حسین نے الوداع کیا۔ ایک قبر حسین کے نانا کی، ایک قبر حسین کے شہید بھائی حسن مجتبیٰ کی جسے اپنی ہاتھوں سے قبر میں رکھا تھا، اور ایک تیسری قبر وہ کہ جس کا نشان مجھے اور آپ کو نہیں معلوم لیکن حسین کو معلوم، اور وہ حسین کی مظلومہ ماں کی قبر۔ ہم اکثر قافلوں کے ساتھ حج کے لیے جاتے ہیں، عزاداروں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم مدینے میں داخل ہوں، بقیع کی زیارت کے لیے جائیں تو لوگ مومنین سوال کرتے ہیں یہ قبر کون سی ہے، یہ قبر کون سی ہے، یہ قبر کون سی ہے۔ سب کے نام بتائے جاتے ہیں، جو جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں، اور آخر میں پھر مومنین کا سوال ہوتا ہے بی بی کی قبر کہاں؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کی کوثر بیٹی کن حالات میں دنیا سے گئی کہ اپنے شوہر کو وصیت کر کے گئی میری قبر کے بارے میں کسی کو نہ بتائیے، تاکہ ایک احتجاج کی علامت کے طور پر تا قیامت جو بھی مدینہ میں جائے جب وہ سوال کرے۔ رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی جو رسول اللہ کو بڑی پیاری تھی، رسول اللہ کی محفل میں اگر تشریف لاتی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، اپنی چادر بچھا دیتے اور اس کو اس چادر پر بٹھا دیتے۔ اس بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ اس قبر سے الوداع کیا حسین نے، اور کیسے کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں۔ جب آخری مرتبہ زائرین سے کہا جاتا ہے نا کہ اب آج آپ کی روانگی ہے، آج آپ کی فلائٹ ہے، تو آخری دفعہ زیارت کر لیجئے۔ تو جب زیارت کر کے آ رہے ہوتے ہیں روضہ رسول کی، جنت البقیع کی، تو بار بار زائر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تاکہ روضہ رسول کے منظر کو، جنت البقیع کے منظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لے۔ سب کی محبتیں ملائی جائیں، جتنی محبتیں زائرین کے دلوں میں ہیں اہل بیت کی، سب کی ملائی جائیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی اس محبت کا جو حسین کے دل میں اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے نانا کی قبر کے بارے میں تھی۔ تو ذرا سوچئے جب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہوں گے تو کیا مڑ مڑ کے پیچھے نہ دیکھتے ہوں گے اور کہتے نہ ہوں گے نانا اگر آپ کے دین کی حفاظت مقصود نہ ہوتی تو حسین کبھی مدینہ نہ چھوڑتا۔ دوسری قبر امام حسن مجتبیٰ کی ہے۔ ذرا سوچئے امام حسین جب امام حسن کی قبر پر آئے ہوں گے جنت البقیع میں، کون کون سی یادیں ذہن میں آئی ہوں گی؟ حتماً ذہن میں آیا ہوگا نا کہ جب میرے بھائی کو زہر دیا گیا تھا اور جب مجھے خبر ملی تھی کہ آپ کے بھائی حسن کو زہر دے دیا گیا
تو میں جب جلدی سے پہنچا تھا اپنے بھائی کے پاس تو میری نظروں نے دیکھا تھا کہ زہر کے اثر میں میرے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لبوں سے باہر آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی کے سامنے غم کا اظہار کیا تھا تو میرے بھائی نے کہا تھا ہاں مجھ پر بھی مصیبت ہے، لیکن بھیا حسین جو مصیبت آپ پر آنے والی ہے وہ عالم میں کسی پر نہیں آئی۔ اور پھر وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا جب امام حسن کا جنازہ لے کر کہ جو تیروں سے چھلی تھا جنت البقیع میں آئے اور پھر ایک ایک کر کے تیر نکالنے لگے، اور پھر امام حسین نے اپنے بھائی کے مصائب پڑھے اور جو جنازے کے ساتھ تھے ان سے خطاب کر کے فرمایا لوگو اگر لٹے ہوئے کو دیکھنا ہو تو مجھ حسین کو دیکھ لو۔ حقیقت میں لٹا ہوا وہ نہیں ہوتا جس کا کوئی مال لوٹ لے، لٹا ہوا تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے جنازے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنائے۔ اور آخری زیارت اپنے جد کی قبر کی زیارت۔ حسین اپنے نانا کی قبر پر آئے، گلے شکوے کیے ہوں گے، خدا جانے کیسے گلے شکوے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے امام حسین کو وہیں پر نیند آئی اور خواب میں دیکھا کہ نانا تشریف لائے ہیں۔ روایات کے لفظ ہیں فرشتوں کے جھرمٹ میں نبیوں کا سردار تشریف لایا ہے اور حسین کو پکار کر کہتے ہیں حسین میری آغوش میں آ جاؤ۔ امام حسین اپنی نانا کی آغوش میں جاتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ نانا آپ کے بعد آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہماری قدر نہیں کی، آپ نے ان کو ہمارے احترام کا حکم دیا تھا، انہوں نے ہمارے احترام کا لحاظ نہیں رکھا۔ امام حسین کو رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹا حسین کچھ دیر کا انتظار ہے، میں آپ کے لیے آپ کی ماں زہرا کا پیغام لایا ہوں، میں آپ کے لیے آپ کے بھائی حسن کا پیغام لایا ہوں، آپ کے بابا علی کا پیغام لایا ہوں، ہم سب آپ کے انتظار میں ہیں، آپ جلدی جلدی ہمارے پاس آ جائیں۔ ایک دفعہ امام حسین کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں حسین بیٹا، آپ کے لیے اللہ نے ایک ایسا مقام رکھا ہے کہ کسی اور کو وہ مقام عطا نہیں کیا، اور اس مقام کے لیے آپ کو پہلے کربلا جانا ہے، آپ کو پہلے کربلا جانا ہے۔ اپنے نانا سے یہ پیغام لے کر حسین اپنے گھر میں واپس آئے، بنو ہاشم کی خواتین کو جمع کیا اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ گھروں میں ایک کوہرام بپا ہوا، ایک بی بی آگے بڑھی جس کا نام ام سلمہ ہے، جو زوجہ رسول ہیں، جو بہت زیادہ چاہتی ہیں علی اور اولاد علی کو۔ ایک دفعہ حسین کو خطاب کر کے کہتی ہے بیٹا حسین کربلا نہ جانا، یہ جانتی تھی خود رسول اللہ نے بتایا تھا کہ حسین کربلا جائیں گے، لیکن پھر بھی اپنی محبت کی تڑپ کی وجہ سے بی بی کہتی ہے حسین بیٹا کربلا نہ جاؤ، لیکن حسین فرماتے ہیں اماں جان مجھے کربلا جانا ہے۔ جانتے ہیں کیوں روک رہی تھی؟ اس لیے کہ اس بی بی سے روایت نقل شدہ ہے کتب شیعہ میں بھی، کتب اہل سنت میں بھی، کہ بی بی اپنے حجرے میں تھی کہ رسول اللہ تشریف لائے۔ بس یہ روایت سن لیجیے، آپ کی زحمت تمام۔ رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا ام سلمہ میں اندر جا رہا ہوں، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ بی بی فرماتی ہے میں باہر منتظر تھی کہ اچانک حسین اپنے بچپنے میں تھے، قبل اس کے کہ میں روک سکتی دوڑ کے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تو میں نے صبر کیا، لیکن اس کے بعد میں بھی اندر داخل ہوئی۔ اب جو اندر داخل ہوئی تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ نبیوں کا سردار زمین پر دراز ہے اور اپنے حسین کو سینے پر لٹایا ہے، حسین کے بوسے بھی لیتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ مجھ سے بھی صبر نہ ہوا، میں بھی رونے لگی۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ خبر لے کر آیا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے نا، آپ سے حسین کی بھوک برداشت نہیں ہوتی نا، آپ سے حسین کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، آپ کے لیے ایک خبر لایا ہوں کہ یہ حسین جس سے آپ کو اتنی محبت ہے، آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے کربلا نامی ایک سرزمین پر آپ کے اس نواسے کو ذبح کر دیں گے، اور وہ بھی اس حالت میں
کہ بڑی دیر کا بھوکا اور پیاسا ہوگا، اور صرف حسین کو نہیں، ساتھ حسین کے اصحاب کو، ساتھ حسین کی اولاد کو ذبح کیا جائے گا۔ ام سلمہ یہ دیکھو، وہ فرشتہ اس سرزمین یعنی کربلا کی خاک لا کر مجھے دے گیا اس شیشی میں۔ ام سلمہ اس شیشی کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ دو، جس دن دیکھو کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہے، اس دن سمجھ لینا کہ میرا حسین مار دیا گیا۔ اب روایات بتاتی ہیں کہ 10ویں محرم عصر کا وقت 61 ہجری، بی بی ام سلمہ محو خواب تھی کہ خواب میں ایک دفعہ اللہ کے نبی کو دیکھا، لیکن فرماتی ہیں روایت کے مطابق کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو ایسی حالت میں دیکھا کہ میں نے پوری زندگی میں اللہ کے نبی کو اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی کے سر پر امامہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے سر کے بال اور ریش مبارک گرد و غبار سے ہٹی ہوئی ہے، بدن مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے گھبرا کر سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسے ہے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ رو کے فرمایا ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم میرے حسین کو بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔